اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ کی طرف سے ایک فضل اور اس کی نعمت ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے مومنوں کے لیے ایک نعمت کا ذکر کیا تھا کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ رسول کا وجود رسول کی بعثت اس امت کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ نعمت کتنی بڑی ہے؟ اللہ نے اس نعمت کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے نجاشی کے دربار میں اور مشرکین نے ان کا پیچھا کیا، تو نجاشی نے جب مسلمانوں سے ان کی بات سنی تو مشرکین کو واپس کر دیا۔ باتوں میں نمائندگی کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان کی، کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم میں کا طاقتور کمزوروں کا حق چھین لیتا تھا، ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ یعنی جو جرائم عرب کے اندر تھے، شراب پانی کی طرح پی جاتی، قتل خون ریزی عام ہی جرائم تھے۔ اللہ کو ہماری اس حالت پر رحم آیا اور اللہ نے ایک نبی بھیجا جس نے ہمیں بتایا کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا، طاقتور کمزور کا حق نہیں ہڑپ کرے گا، ناحق کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو نعمتوں کو گنایا انہوں نے۔ تو رسول کا دنیا میں آنا یہ دنیا والوں کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کا ذکر کیا کہ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا تمہارے اوپر فضل ہے، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جیسے کوئی اگر مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس لیے ایمان پر، اسلام پر یا نیکی یا بھلائی پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی نیکی پر فخر یا اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ فخر ضرور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا تمہارے لیے، تمہارے اوپر فضل ہے اور اس کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، تمہاری ہدایت کے لیے رسول بھیجا، اور اللہ حکیم اور علیم ہے۔ انسان کے پاس جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو گناہ اسے ہلاکت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے آدمی کے گناہ بڑھتے جائیں گے وہ سرکشی اور ہلاکت کی طرف بڑھتا جائے گا۔ بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر اس کے لیے سزائیں بڑی خطرناک ہیں، اور اس میں بھی اگر شرک جیسا گناہ ہے تب تو اس کے لیے دائمی جہنم ہے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے بندے پر کہ اللہ نے گناہوں سے چھٹکارے کے لیے بندے کو توبہ کا راستہ بتایا کہ تم توبہ کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ اللہ کے فضل کی بہت ساری شکلیں ہیں بندے کے اوپر، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، اوپر والے کو مت دیکھو۔ یعنی تم جس پوزیشن میں ہو، اپنا رشتہ دار ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، تم سے کمتر کون ہے؟ مال میں، پیسے میں، اولاد میں، صحت میں، اس کو دیکھو۔ اگر تم اپنے سے بڑے والے کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھو۔ ایک آدمی ایک مکان میں، چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے،
اگر وہ کسی ہائی فائی بنگلے والے کو دیکھے گا تو اپنے مکان کی نہ قدری کر بیٹھے گا، لیکن کسی جھوپڑے والے کو دیکھے گا، فٹ پاتھ پہ سونے والے کو دیکھے گا تو اللہ کی نعمت کی وہ قدر جانے گا کہ اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ ایک آدمی کے پاس سردی بخار چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں، جب وہ کسی بڑی بیماری والے کو دیکھے گا، کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیے، کینسر، ہارٹ، بہت بڑے بڑے مریض پڑے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے مجھے کتنا زیادہ نوازا ہے۔ اسی لیے جب کسی بیمار یا کسی خطرناک بیمار کو دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ الحمدللہ الذی عافانی مما یبتلی کثیر من الناس، کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے عافیت دیا کس چیز سے، جس بیماری میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ تو اللہ کا فضل بندے کو پہچاننا چاہیے۔ وہ نعمت اور اللہ کی نعمت کیا اللہ کی نعمت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک نعمت جو صرف دنیا میں ہے، دوسری نعمت جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ مثلا کفار پر بھی اللہ کی نعمت ہے، کافر، مشرک اور اللہ کا دشمن بھی اللہ کی نعمتوں کو پاتا ہے، مگر وہ نعمتیں صرف دنیا میں اسے ملیں گی۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين۔ کفار دنیا کے اندر شاندار نعمتوں میں تھے اور چھوڑ کر چلے گئے، فرعون، قارون، نمرود، حامان، یا آج کے دنیا کے بڑے بڑے پتہ لگا کہ وہ فلاں آدمی دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، امیر میں، فلاں آدمی فلاں ملک کا دنیا کے میں اس کی دولت دوسرے نمبر پر ہے، فلاں دنیا کا تیسرے نمبر کا مالدار ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا خبروں میں، یہ نعمتیں ان پر ہیں، یہ دنیا ان کی ختم ہوگی، یہ نعمتیں ان سے چھین لی جائیں گی، ان نعمتوں کا انہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگر انسان کے پاس ایمان کی نعمت ہے، ایمان ہے اس کے پاس، اسلام کی نعمت ہے، تو یہ نعمتیں جو دنیا میں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کا فائدہ آخرت میں بھی پہنچنے کا اس کے لیے اللہ نے راستہ مقرر کیا ہے۔ اور ایمان کی نعمت تو ہے ہی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں اگر نیک عمل کرے تو اس کو دنیا میں ہم پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی ان کے بہترین عمل کا بدلہ دیں گے۔ ایمان والا دنیا کی نعمت کو محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہے، آخرت پر مضبوط ہے، فرشتوں پر مضبوط ہے، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر، تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر، کبھی وہ حالات سے گھبراتا نہیں۔ کبھی آپ دیکھیں خودکشیاں کتنے لوگ کرتے ہیں، بڑی بڑی جو ہے صورت خبریں آپ سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، ایمان کی کمی کی وجہ سے۔ ایمان والے کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو بھی وہ نعمت، جس نعمت میں وہ زندگی گزار لے گا، کافر کے پاس دنیا کا دوسرا اور چوتھا دولت مند ہوگا تو بھی وہ نعمت نہیں پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اصبح فی سربہ آمنا وعندہ قوت یوم، جس نے اپنے اہل و عیال میں، بال بچوں میں امن و امان کے ساتھ صبح کی، کوئی خطرہ نہیں، کوئی جان کا، کوئی مال کا، کوئی دشمن کا خطرہ نہیں، کوئی بڑی بیماری نہیں، اور ایک دن کا اس کے پاس کھانا موجود ہے۔ یہ دیکھیں ایمان کی لذت کہ امن و امان سے صبح کیا اپنے بال بچوں میں، کوئی بیماری نہیں، کوئی خطرہ نہیں، ایک دن کا غلہ موجود ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ پوری دنیا اللہ نے اس کو دے دی، پوری دنیا اس کی مٹھی میں، اور کیا چاہیے؟ ایک دن کا انتظام ہو گیا، ساری بیماری، سارے ٹینشن سے دور ہو، دوسرے دن کا پھر اللہ تعالیٰ کرے گا انتظام۔ ایمان کی لذت اور نعمت پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دیجئے۔ یہ فجر کی جو نماز آپ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ہر آدمی اس کو پڑھتا ہے، جو نہ پڑھے اس کو برابر پڑھنا چاہیے۔
چھوٹ جائے بعد میں پڑھ لے، لیکن پڑھنا چاہیے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی یہ جو 2 رکعت ہے یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر ہے۔ یہ ایمان کی لذت ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی۔ نعمت کی جو قدر کرے گا وہ جانے گا کہ فجر کے 2 سجدوں کی قیمت میرے رب کے نزدیک کیا ہے۔ کہ پوری دنیا، آج دن بھر دنیا ہی کے لیے تو آدمی مرتا ہے، لیکن ایمان کی لذت اگر ہے تو فجر کی 2 رکعتیں اللہ کے نزدیک دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر ہے۔ تو نعمت دنیا 2 قسم ہے، ایک 2 نعمت جو صرف دنیا کے لیے ہے جس کو کافر اور مومن دونوں پاتے ہیں، ایک نعمت جو اللہ نے آخرت کے لیے رکھی ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ وہ نعمت جنت کی شکل میں ہے، وہ نعمت اللہ کی رحمت کی شکل میں ہے۔ چاہے جتنی بھی شکلیں ہوں گی، بغیر ایمان کے بندہ اللہ کی جنت کو نہیں پا سکتا، اور وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، حکمت بھی ہے کہ کس کو کب کون سی نعمت دینی ہے، کتنی دینی ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس کی نوازش اور اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی اس کے فیصلے پہ حرف نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، الیس اللہ بِأَحْكَمَ مِنَ الْحَاكِمِينَ۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اللہ کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اللہ سے زیادہ کوئی حکیم نہیں ہے۔ اور جو انسانوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں ان میں بھی اللہ کا فیصلہ سب سے اچھا اور پیارا ہوتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اختلاف کر بیٹھو، اللہ کا جو ہے اس کا جو ہے وہ فیصلہ اللہ کا مانو، قرآن سے سنت سے۔ تو فرمایا کہ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر، اللہ کی نعمت ہے۔ فضل کیا ہے، نعمت کیا ہے وہ بھی آپ جان گئے۔ اور فضل سے نوازنے والا، نعمتوں کو دینے والا کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ ہے، جو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ بغیر جانے کوئی علم نہیں کسی کو دیتا، کوئی حکمت نہیں، سب سے زیادہ وہ جانتا ہے اور سب سے زیادہ حکیم ہے، اسی لحاظ سے بندوں کو نوازتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور اپنی نعمتوں سے نوازے، اور اپنے فضل اور نعمتوں کی قدر دانی اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔